جی، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے بیٹا بے پارٹ، اس کا بدھ مت اور عبادت۔ آج ہم مذہب بدھ مت اور ان کی عبادت کے طریقہ پر غور کریں گے۔ تو بدھ مت میں بزرگ و برتر ہستی یا خدا کا تصور موجود نہیں۔ اب یہ جو بدھ مت ہیں وہ کہتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ دنیا میں موجود نہیں ہے اور دنیا داری سے بھی پرہیز کیا جاتا ہے۔ ایک تو یہ خدا کا تصور نہیں رکھتے اور دوسرا یہ دنیا سے پرہیز کرتے ہیں، یعنی کہ انہوں نے اپنی زندگی بالکل جو ہے وہ دنیاوی کاموں سے الگ کر لی، تو کسی سے بھی کچھ مانگنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ اپنے رب سے بھی نہیں مانگتے کیونکہ وہ رب کو مانتے ہی نہیں ہیں، اس لیے عبادت کیوں کی جائے؟ تو ان کا سوال ہے کہ عبادت کیوں کی جائے جب ہمیں مانگنے کا تصور ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم دعا میں جھکتے ہیں، اپنی ضروریات جو ہے وہ خدا کے سامنے رکھتے ہیں، اس کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر کرتے ہیں۔ لیکن جو بدھ مت ہیں وہ کہتے ہیں کہ خدا کا تصور موجود نہیں ہے تو پھر مانگنا بھی کیوں؟ لیکن نظام فطرت ایک خاص انداز میں چل رہا ہے اور اسے سارے انسان مل کر بھی بدل نہیں سکتے۔ خدا کا بنایا ہوا جو نظام ہے، فطرت جو ہے، اس کو ہم بدل نہیں سکتے۔ بدھ مت میں اخلاقی تعلیمات پر زور ہے، بدھ مت جو ہے وہ اخلاقی تعلیمات پر زور دیتے ہیں۔ نجات اور نروان حاصل کرنے کے لیے غور و فکر و مراقبہ ضروری قرار دیے گئے ہیں۔ انسان کو پوجا کے لیے آلہ چاہیے، چنانچہ بدھ مت کے ماہیان فرقے نے بدھ مت کے تصور آلہ کی کمی کو دور کر دیا۔ وہ بدھا کو غالب ہستی مانتے ہیں، جس کو وہ مانتے ہیں خدا ہی جیسے مانتے ہیں، وہ بدھا ہے۔ یہ ماننے کے بعد اسے بلانے اور پکارنے کا تصور پیدا ہوا، جس سے پھر عبادت کا جواز مل گیا۔ چونکہ بدھا کو وہ مانتے ہیں، پھر اس کو بلانا اور پکارنا، اور جب پکاریں گے تو عبادت ہی کریں گے۔ اب بدھا بت بن گیا، راہبوں نے پرختوں کی جگہ لے لی اور خانقاہیں مندر بن گئیں۔ بدھ مت میں عبادت گاہ کو وہارا کہا جاتا ہے۔ بدھ مت کی عبادت گاہ کیا ہے؟ وہارا۔ ہندوؤں کی عبادت گاہ کیا تھی؟ مندر۔ بدھ مت وہارا میں عبادت کرتے ہیں۔ بینکاک، کولمبو، کینڈی اور رنگون میں 2 منزلہ خانقاہیں موجود ہیں۔ بدھوں کا ہنیان گروہ اپنے پرانے عقائد پر آج بھی قائم ہے، اس لیے ان کے ہاں کسی خدا کا تصور موجود نہیں ہے۔ یہ آپ کو تصویر میں بھی نظر آ رہا ہے، بدھا ٹیمپل یعنی کہ وہارا۔ وہ بدھا کو استاد اور کامل انسان مانتے ہیں۔ اسی فرقے کے پیروکار آج بھی جنوبی ہند میں موجود ہیں۔ وہ بدھا کو ہی چونکہ استاد مانتے ہیں اور کامل سمجھتے ہیں، یعنی کہ ہر چیز پر قدرت والا، کامل کا مطلب۔ بدھ مت میں تبتی بدھوں کے ہاں 5 عبادات ہیں۔ ان میں موسیقی کا عمل دخل ہوتا ہے، مذہبی اور غیر مذہبی فرائض لامہ سر انجام دیتا ہے۔ بدھ مت کے ماننے والوں کا عقیدہ ہے کہ لامہ حبیس قوتوں کو بھگانے کی قدرت رکھتا ہے۔ حبیس قوتیں بیٹا کون سی ہیں؟ بری طاقتیں، بری روحیں۔ سری لنکا میں بدھ کے تبرکات کی پوجا کی جاتی ہے، جس کے لیے کچھ خاص لوگ خاص جگہ پر اکٹھے ہوتے ہیں۔ راہب مقدس کتاب پڑھ کر سناتا ہے اور یہ عبادت خاص تہواروں یا چاند کی پہلی تاریخ کو کی جاتی ہے۔ بدھوں کے ہاں روزہ بھی رکھا جاتا ہے۔ بدھ مت میں مراقبے اور نجات کے لیے آبادیوں سے دور جنگلوں اور غاروں میں گیان حاصل کرنا پڑتا ہے، اس لیے بھکشو آبادیوں سے دور رہتے ہیں۔ جو شخص بھکشو بننا چاہے اسے دنیا داری ترک کرنے کا عہد کرنا پڑتا ہے۔ جس نے بھکشو بنا اسے دنیا داری چھوڑنی پڑتی ہے، دنیا داری اور دنیا سے محبت۔ وہ چوری، زنا، جھوٹ، رقص و سرور سے گریز کرتا ہے۔ نیز دوپہر کے بعد کھانا کھانے سے بھکشو کو بچنا ہوتا ہے۔ دوپہر سے پہلے وہ کھانا وغیرہ بھی کھا لیتے ہیں، دوپہر کے بعد وہ کھانا بھی نہیں کھاتے۔ خیرات مانگنا بدھ مت میں عبادت کا حصہ ہے، چنانچہ غاروں میں رہنے والے بھکشو بھی یہ فرض پورا کرتے ہیں۔ برسات میں بدھ باہر نہیں نکلتے اور مقدس کتاب پڑھتے رہتے ہیں۔ جب برسات کا موسم ہوتا ہے تو بدھ جو ہیں یعنی کہ بدھا کو ماننے والے لوگ وہ باہر نہیں آتے، وہ اپنی
غاروں میں بیٹھ کر جہاں جہاں بھی وہ انہوں نے جگہیں بنائی ہوتی ہیں وہ اپنی جو ان کی مقدس کتابیں ہیں ان کے مذہب کے مطابق ان کو پڑھتے ہیں۔ نیکسٹ جو ہے ہمارا ٹاپک وہ ہے زرتشت اور عبادت، ٹھیک ہے۔ اور اب آپ کو یہ تصویر میں نظر آ رہا ہوگا کہ زرتشت کی یہ عبادت گاہ ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی سی عبادت گاہ ہے، نیچے لکھا بھی ہوا ہے زرتشتیوں کی عبادت گاہ۔ تو بیٹے آج ہم اس پر دیکھتے ہیں کہ زرتشت آتش پرست ہیں۔ آتش کس کو کہتے ہیں؟ آگ کو، آگ کی پوجا کرنے والے لوگ ہیں یہ، ٹھیک ہے۔ اور ان کا عبادت خانہ آتش کدہ کہلاتا ہے، جہاں پر آگ جلائی جاتی ہے۔ ان کے ہاں عبادت نہایت سادہ اور ہر قسم کی پیچیدگیوں سے خالی ہے۔ وہ پانی، ہوا اور آگ کو یزدانی قوت کے مظاہر تسلیم کرتے ہیں، ان کی پوجا کرتے ہیں، پانی کی، ہوا کی، آگ کی۔ لیکن سمندر یا ہوا کو سامنے رکھنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے، اس لیے وہ آگ کو سامنے رکھ کر پرستش کرتے ہیں۔ آپ سمندر کو کیسے پکڑ کر لائیں اور اس کو سامنے رکھ کر عبادت کریں؟ یا ہوا کو وہ روک سکتے ہیں، اکٹھا کر کے ایک جگہ رکھ سکتے ہیں؟ نیور۔ اس لیے وہ آگ جلا لیتے ہیں اور آگ کی پرستش کرتے ہیں، اس لیے وہ آتش پرست ہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے وہ آگ کو سامنے رکھ کر پرستش کرتے ہیں، وہ آگ کے سامنے مقدس منتر گاتے رہتے ہیں، اور ان کا عقیدہ ہے کہ اس طرح حبیث روحوں کا زور ٹوٹ جاتا ہے، بری روحیں جو ہیں۔ یہ آگ عموماً سندل کی لکڑیوں سے جلائی جاتی ہے۔ یہ جو سندل کی لکڑی ہے نا بیٹا، انتہائی قیمتی لکڑی اور خوشبودار لکڑی ہوتی ہے، تو جب اس کو جلایا جاتا ہے تو اس کے جلنے سے ایک بہت ہی خوبصورت جو خوشبو ہے وہ فضا میں پھیل جاتی ہے۔ زرتشت آگ کی عظمت کا یہ جواز بھی پیش کرتے ہیں کہ آگ سامنے رہے تو انسان کو اپنا انجام کار یاد رہتا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ جب ہمارے سامنے آگ جلتی ہے، چونکہ ان کے عقیدے کے مطابق ان کو جلایا جاتا ہے مرنے کے بعد، تو ان کو اپنا انجام کہ ہر انسان کے ساتھ یہی ہونا ہے، ٹھیک ہے، کہ ان کو اپنا انجام جو ہے وہ یاد رہتا ہے کہ وہ صرف راکھ کا ڈھیر ہیں۔ ظاہری جب ان کی باڈی کو جلایا جاتا ہے اور جلانے کے بعد وہ راکھ بن جاتی ہیں اور ان کی استھیوں کو پھر پانی میں بہا دیا جاتا ہے۔ ہندو پاک میں زرتشت پارسی کہلاتے ہیں۔ پارسیوں کے ہاں خدمت خلق اور ہدایت دینے کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ زرتشت کے پیروکار ایران میں بھی پائے جاتے ہیں۔ روزہ زکوٰۃ کا تصور صرف اسلام کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ دیگر مذاہب میں بھی یہ عبادات شامل ہیں۔ پارسیوں میں روزہ موجود ہے اور مذہبی پیشواؤں کے لیے روزہ رکھنا لازم ہے۔ مذہبی پیشوا جو ان کے رہنما ہیں، ان کے جو بھی پیغمبر وغیرہ ہیں، ان کے لیے روزہ رکھنا اور روزہ رکھ کے عبادت کرنا بہت ضروری ہے۔ تھینک یو۔